الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبيه الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. ہم نے اللہ کی توفیق سے پہلے ایک مجلس میں چند ہفتے پہلے شام سرزمین شام کے فضائل کے حوالے سے گفتگو شروع کی تھی، اور جو شیخ محمد صالح المنجد حفظہ اللہ ان کی کتاب طوبیٰ للشام، اس میں سے جو فضائل شام کا باب ہے اس کو تقریباً آدھا یہاں پر یعنی کوشش کی تھی کہ اس کو سمجھائیں. اسی جو گزر گئے فضائل ان کا تکرار کیے بغیر جو باقی فضائل ہیں ان کا آج اللہ کی توفیق سے ذکر کرنے کا ارادہ ہے. ان کو جان کر ہمیں کیا ملے گا؟ یعنی شام کے جو فضائل ہیں سرزمین شام کے، پہلی بات تو یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی جو بتائی ہوئی احادیث ہیں ان کا علم حاصل کرنا وہ عبادت ہی عبادت ہے. یعنی کسی بھی آیت کو کا پتہ اس کا علم حاصل کرنا یہ اللہ کا فرمان ہے، اس کا یہ معنی ہے، یہ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے، اس کا یہ معنی ہے. علم حاصل کرنا بذات خود ایک عبادت ہے اور ایک ثواب، یقیناً ثواب کی چیز ہے. جیسے حدیث میں آتا ہے کہ اس بندے پر اللہ تعالیٰ اس کا سرسبز و شاداب کر دیتے ہیں جس نے میرے سے کوئی ایک حدیث سنی، اس کو یاد کر لیا، اس کو آگے پہنچا دیا جیسے اس نے سنا تھا، چاہے وہ حدیث کسی بھی چیز سے تعلق رکھتی ہے. حدیث کو سننا، یاد کرنا، آگے پہنچانا ایک فضیلت تھی. دوسری بات یہ کہ اس میں جو عقائد ایک جو چیز بیان کی گئی، فضیلت جو بیان کی گئی، اس کو اپنے عقیدے کا حصہ بنانا یہ بھی ایک عبادت ہے، ایک ثواب کی چیز ہے. یعنی میں یہ عقیدہ رکھوں کہ کیونکہ نبی علیہ السلام نے یہ فضیلت بیان کی ہے اس لیے میں اس کی یہ فضیلت سمجھتا ہوں، اس پر پختہ ایمان رکھتا ہوں، تو اس پر مجھے ثواب ملے گا. اس لیے کہ نبی علیہ السلام نے جو خبر دی ہمیں اس لیے خبر دی کہ ہم اس کا عقیدہ رکھیں، اس کو اپنے یعنی ایمان کا حصہ بنائیں. تو یہ قرآن میں بھی جو کئی جگہ جیسے پچھلے درس میں اللہ کی توفیق سے سنا 5 آیات میں برکت کا ذکر ہے سرزمین شام میں، اور پھر حدیث میں تو یعنی بہت زیادہ حدیثیں اس میں آئی ہیں جن میں سے بعض آج بھی ہم ذکر کریں گے. تو ان سب جو فضائل کو کیوں بیان کیا گیا؟ آخر میرے آپ کے ہمارے ایمان کا حصہ ہونا چاہیے تبھی ان کو بیان کیا گیا. اور پھر یہ میرے بھائیوں کہ اگر سرزمین شام میں کوئی مصیبت ہے اور اس میں جیسے اس وقت وہاں پہ ان ہمارے بھائیوں پر بہت بڑی آزمائشیں، تو اگر وہاں پر ایک مصیبت ہے ان کی نصرت کی ہم پر ایک ذمہ داری یا اور جس میں کم از کم یہ کہ ان کا جو درد محسوس کرنا، ان کے لیے جو کچھ کر سکتے ہیں دعا، دوسری چیزیں کرنا. فرض کریں کہ یہی جو آزمائش ہے وہ کسی اور ملک پہ ہوتی، چاہے وہ مثلا کوئی ہندو پاک ہے یا کوئی اور مغربی، کوئی اور مشرق مغرب میں ملک ہو، کیا وہ یکساں ہیں کہ ان پر ایک آزمائش یا ان کے لیے جو کچھ کرنا یعنی سرزمین شام اور وہاں کے مکینوں کے لیے اور کسی اور جگہ کے لیے ایک جیسا نہیں ہونا چاہیے. اس لیے کہ جس جگہ کی تعظیم اللہ رسول نے کی ہے اس کی ہمیں بھی زیادہ تعظیم کرنی ہے. چاہے ہم اس کے لیے کیا کر سکتے ہیں ایک بات کی بات ہے، لیکن ایمان کے طور پہ اس زمین کی اہمیت ہمارے ہاں زیادہ ہونی چاہیے بنسبت کسی اور خطہ ارضی کے. جو اس کے فضائل ثابت شدہ ہیں ان پہ ایمان رکھنا، ان کو عقیدے کا حصہ بنانا یہ بحیثیت مسلمان ہمارے لیے یعنی ضروری ہے. اس کا ہمیں بذات خود اس کا بھی ثواب. فرض کریں اور کوئی بھی عمل نہ ہو نا، کوئی اور اس پر عمل یعنی لاگو نہ ہوتا ہو کرنے کا، صرف یہی ایک بات ہو کہ آپ کو اس چیز کی فضیلت پتہ چلی، آپ نے اس پر ایمان رکھا، اس کی فضیلت کو سمجھنا شروع کر دیں. یہ بھی ایک یعنی بذات خود کرنے کا کام صرف ہاتھ پاؤں سے نہیں ہوتا. دل، اعمال القلوب جو دلوں سے کرنے کے کام ہیں وہ بھی بیان ہونے چاہیے، اور انہی میں یہ بات بھی ہے اس پر ان کے فضائل پر ایمان رکھنا. بہر صورت یہ جو باتیں حدیث میں بیان کی گئی ان کا تذکرہ کرنا ہم یعنی اس میں خیر ہی خیر ہے، اس میں برکت ہی ہے. اور یہ نہیں ہونا چاہیے کہ کوئی ایسا موضوع ہم کہیں کہ یہ حدیث کا موضوع یہ تو کوئی متعلقہ نہیں، تو اس کا ذکر ہی ختم کر دیا جائے.
آخر کیوں محدثین نے ان سب احادیث کو اپنی کتابوں میں جگہ دی، ان کی تشریح کی؟ آخر اس کا فائدہ ہے، نبی علیہ السلام نے بیان طبی کیا نا، ہمارے لیے فائدہ. تو اب ہم جو یعنی سرزمین شام اور اس کے رہنے والے ان کے تعلق سے جو فضائل ثابت شدہ ہیں، کہ یہ احادیث اس میں ایسی بھی ہیں جو بیان کی جاتی ہیں لیکن کمزور ہیں، ضعیف ہیں، ان سے کنارہ کشی اختیار کریں گے. انہیں پر ہی صرف انہی کا انشاءاللہ ذکر کریں گے جو کہ ثابت شدہ فضائل ہیں، اور انہی میں ہی کفایت ہے. 6 فضائل پچھلی مجلس میں بیان کیے تھے، اور آج اس نشست میں اس سے آگے جو یعنی کل 16 فضائل اس کتاب میں بیان کیے گئے ہیں، اس میں سے نمبر 7 سے ہم ابتدا کرتے ہیں. اور آپ دیکھیں کہ ان فضائل میں جو ایک بنیادی سبجیکٹ ہے کہ فضائل شام، اس سے ہٹ کے بھی ضمنی بہت سے فوائد آپ کو ان حدیث میں ملتے ہیں جو بیان کی جائیں گی. اس میں وہ تو ہمارا فوکس ہے فضیلت شام کی، لیکن ان حدیثوں پر غور کریں تو روزمرہ کی زندگی، اسباق، عبرتیں، نصیحتیں بہت سی اس میں سے نکلتی ہیں. ممکن ہے جن میں سے بعض کی طرف یہاں اشارہ کیا جا سکے، لیکن وقت کے محدود ہونے کی وجہ سے یعنی ان حدیث کی تفصیلی جو تشریح ہے وہ یہاں مقصود نہیں ہے. لیکن آپ ان پر اس لحاظ سے بھی غور ساتھ ساتھ کرتے جائیں کہ اس میں اس کے علاوہ اور کیا کیا ہمارے لیے اسباق رکھے ہیں. یقیناً بہت سے اسباق رکھے ہیں. تو فضیلت جو 7ویں نمبر 7 جو فضیلت ہمیں احادیث میں اس میں ملتی ہے، یہ بھی تو کہتے ہیں کہ وہ شام بات کرے گا. شام جب ہم کہتے ہیں سرزمین شام، اس کا معنی کیا ہے؟ آج کل شام صرف جو سیریا ہے اس کو کہا جاتا ہے، لیکن جب ان فضائل کو بیان کیا جائے تو ہم نے اس شام کو دیکھنا ہے جو اس کی باؤنڈری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت تھی. تو اس میں سیریا کے علاوہ جو اس کے ساتھ اردن ہے، لبنان ہے، اسی طرح پورا فلسطین اور سائپرس، اور اسی طرح ترکی کا ایک صوبہ بھی اس میں شامل ہے. تو یہ سارا جو خطہ ہے اس کو سرزمین شام کہتے ہیں. اس وقت پہلے جیسے سیریا میں، جس کو ہم یعنی اردو میں شام جس کا ترجمہ کرتے ہیں، اس میں ایک بہت زیادہ آزمائش تھی تو وہ بھی شام کا حصہ ہے. اس وقت فلسطین میں جو کچھ آزمائش ہے تو وہ بھی شام کا حصہ ہے. تو پورا یہ خطہ ہے، اس کو ملا کے یعنی شام کہا جاتا ہے. اس کی ایک شادی شدہ فضیلت یہ ہے کہ الطائفہ المنصورہ، جس کا وہ گروہ جو کہ حق کو تھامی رکھے گا اور حق کا دفاع کرتا رہے گا، وہ شام میں موجود رہے گا. ارض شام میں قیامت تک یا اس سے پہلے تک، یہ آخری دور تک موجود رہے گا. اس بارے میں جو حدیثیں آتی ہیں الطائفہ المنصورہ، اس کے بارے میں حضرت معاویہ ابن قرہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں سے ایک گروہ، میں یعنی اختصار کی خاطر اکثر حدیثوں کی عربی چھوڑ رہا ہوں، تو حدیث کا ترجمہ یہ ہے کہ میری امت میں سے ایک گروہ وہ قائم رہے گا اس طرح سے کہ اس کی نصرت کی جاتی رہے گی، اور جو ان کو رسوا کرنے والے ہوں گے یا رسوا کرنے کی کوشش کریں گے، وہ ان کو نقصان نہیں پہنچائیں گے حتیٰ کہ قیامت کھڑی ہو جائے. اور صحیح مسلم میں حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی حدیث اس کے الفاظ یہ ہیں کہ میری امت میں ایک گروہ باقی رہے گا جو کہ حق پر قتال کرتے رہیں گے اور غالب رہیں گے قیامت کے دن تک. حق پر قتال کرتے رہیں گے، تو یہاں جہاد کا ذکر ہے، آپ اس پر غور کریں گے. الطائفہ المنصورہ، اس کا جو ذکر ہے، اس کی جو حدیثیں ہیں ان میں سے بیشتر حدیثوں میں جہاد کا صراحتاً ذکر ہے، قتال کا. قیامت تک کے لیے یعنی قیامت تک، حدیث کا دوبارہ میں ترجمہ پڑھتا ہوں. میری امت میں ایک گروہ باقی رہے گا جو کہ حق پر قتال کرتا رہے گا اور غالب رہے گا قیامت کے قائم ہونے تک. اسی طرح بخاری و مسلم میں حدیث ہے کچھ الفاظ کے اختلاف کے ساتھ، حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہ جب وہ امیر المؤمنین تھے، اس وقت انہوں نے یہ بیان کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ کہتے ہیں کہ میں نے یہ سنا کہ میری امت میں ایک امت باقی رہے گی
یہاں دوسری امت سے مراد یعنی گروہ ہے کہ میری امت میں ایک امت یا گروہ باقی رہے گا جو کہ اللہ کے حکم کو تھامے رکھے گا اور ان کی مخالفت کرنے والے یا ان کو رسوا کرنے کی کوشش کرنے والے ان کو نقصان نہیں پہنچائیں گے، نہ وہ جو کہ ان کی مخالفت کرتے ہیں وہ بھی ان کو نقصان نہیں پہنچائیں گے، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ کا حکم آ جائے گا اور اسی حالت پر قائم ہوں گے۔ تو یہ جب بات سنی تو مالک ابن یخامر ان کے ساتھ ایک جو مسلمان یہاں پر وہاں بیٹھے تھے، انہوں نے کہا کہ معاذ نے کہا ہے، یعنی معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ مشہور جو صحابی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ معاذ نے کہا ہے کہ وہم بالشام، کہ وہ شام میں ہوں گے۔ تو حضرت معاویہ کہتے ہیں کہ یہ مالک دعویٰ کر رہا ہے کہ انہوں نے معاذ کو یہ کہتے سنا کہ وہم بالشام، کہ یہ شام میں ہوں گے۔ یہ بخاری میں اسی لفظ سے موجود ہے۔ حضرت معاویہ نے طائفہ المنصورہ کی جب حدیث بتائی تو اس کے آخر میں جب انہوں نے بتا دی تو حضرت معاذ کی نسبت سے ان کے ایک ساتھی نے جو مالک ابن یخامر، انہوں نے بتایا کہ میں نے ان کے اس حدیث کے تعلق سے حضرت معاذ سے یہ سنا ہے کہ وہم بالشام، کہ یہ جو گروہ ہے یہ شام میں ہوگا، یہ شام میں موجود رہے گا۔ اور امام ابو داؤد امام احمد روایت کرتے ہیں عمران بن حسین رضی اللہ عنہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں ایک گروہ موجود رہے گا جو کہ حق پر لڑتا رہے گا اور غالب رہے گا ان لوگوں پر جو کہ ان کے خلاف ہوں گے، حتیٰ کہ ان میں سے آخری جو لوگ ہیں وہ مسیح دجال سے جنگ کریں گے۔ تو یہ گروہ موجود رہے گا، حتیٰ کہ جو ان میں اس گروہ کا یعنی سلسلے وار چلتا رہے گا، حتیٰ کہ ان کا جو آخری جو ان میں لوگ ہوں گے وہ مسیح دجال کے ساتھ وہی جنگ کریں گے۔ اور اس حدیث کے بعد ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ مطرف جو حدیث کے ایک راوی ہیں وہ کہتے تھے کہ ہم اہل الشام، کہ یہ شام اہل شام ہے۔ اسی طرح ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ فَكَانُوا يَرَوْنَ أَنَّهُمْ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ، کہ وہ لوگ یہ رائے رکھتے تھے کہ یہ لوگ اہل شام ہیں۔ اسی طرح کی ایک اور ہم روایت سنتے ہیں، امام احمد حضرت ابو عبداللہ الشامی سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے معاویہ رضی اللہ عنہ کو خطبہ دیتے ہوئے سنا، وہ کہہ رہے تھے، حضرت معاویہ جو ہے ان کا دائر خلافت یعنی شام میں ہی یہ ان کا دائر خلافت تھا، دمشق، تو وہ خطبہ دے رہے تھے، انہوں نے کہا کہ اے اہل شام، مجھے اس انصاری یعنی زید بن ارقم، اس انصاری نے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں سے ایک گروہ باقی رہے گا جو کہ حق پر غالب رہے گا، اور مجھے یہ گمان ہے کہ تم اے اہل شام وہ لوگ ہوگے۔ معاویہ رضی اللہ عنہ نے اہل شام سے خطاب کیا۔ اور صحیح مسلم میں سعد بن وقاص رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يزال اہل الغرب ظاہرین علی الحق حتی تقوم الساعہ، کہ اہل غرب یعنی مغربی لوگ، مغرب والے لوگ وہ باقی رہیں گے، حق پر غالب رہیں گے حتیٰ کہ قیامت کھڑی ہو جائے۔ اس حدیث میں کیا مراد ہے غرب والے؟ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد جو اہل المغرب سے مراد اہل شام ہے، یعنی مدینہ طیبہ کے جو مغرب میں جو لوگ بستے تھے، اور یہ شام جو ہے یہ مدینہ کے مغرب میں تھا، تو اس حوالے سے ان کو اہل مغرب یا اہل غرب کہا گیا۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک تو اس کی وجہ یہ ہے کہ دوسری حدیثوں میں صراحت آئی ہے، اہل شام کا صاف صاف ذکر ہے، اور دوسرا یہ کہ ہمیں جب کہا جائے کہ مغربی لوگ یا مغرب والے لوگ، تو ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ جہاں پر حدیث بیان کی گئی، ارشاد فرمائی گئی مدینہ طیبہ، تو اس کے مغرب میں کون سا ملک اس وقت موجود تھا، تو اس سے مراد بھی اہل غرب سے اس حدیث میں مراد اہل شام ہے۔ اور اس کے آگے انہوں نے مزید ابن تیمیہ کی جو بات ہے اس کو ہم چھوڑتے ہیں۔ تو یہ اس کی پہلی، اس کے آگے جو شیخ ابن تیمیہ نے یعنی ایک اور بات کہی کہ وہ کہتے ہیں کہ دنیا کے حالات پہ اس وقت جو بندہ تدبر کرے وہ یہ جان لے گا کہ یہ جو گروہ ہے یہ دین اسلام کے جو مختلف گروہوں میں سب سے زیادہ دین کے اوپر جمنے والا ہے، علم کے طور پہ بھی، عمل کے طور پہ، جہاد کے طور پہ بھی، مشرق اور مغرب میں سب لوگوں سے زیادہ اس پہ ڈٹنے والا ہے۔
اور آگے انہوں نے جو اہل شام نے کس طرح سے نصارہ کے ساتھ جنگیں کی اور ترک مشرکین کے ساتھ جو ترک وہاں پر آئے تھے اور زندیق منافقین کے ساتھ ان سب کو انہوں نے یعنی آگے ذکر کیا، اور رافضیوں کے ساتھ. اور پھر اس کے آگے ان کی باقی پورا یعنی قول ہے اس کو میں یہاں پر چھوڑ رہا ہوں. یہ جو حدیث ہے لا تزال طائفۃ من امتی جو بیان کی گئی، یہ ایک متواتر حدیث ہے، یعنی بہت زیادہ صحابہ سے یہ حدیث ثابت ہے کہ اس امت میں گروہ باقی رہے گا جو کہ لڑتا رہے گا، کہ حق پر قائم رہے گا. اور اس حدیث کی بیشتر روایات میں جیسے پہلے بیان کیے گئے جہاد کا ذکر ہے، اور جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اس امت کی بقا اصل میں جہاد کے ساتھ ہی، مشرکین کے خلاف جہاد کرتے رہنا شرعی ضابطوں کے ساتھ، اس امت کی بقا اسی کے ساتھ ہی یعنی منسلک ہے. اور ساتھ ساتھ اس میں اہل شام کا بھی ہمیں اس حدیث کی کئی ایک روایات میں یعنی تذکرہ ملتا ہے. اس حدیث میں جو یہ کہا گیا کہ لا یضرهم من خذلهم ولا من خالفهم، کہ جو لوگ ان کی مخالفت کریں گے، ان کو برا بلا کہیں گے، وہ ان کو ضرر نہیں پہنچائیں گے. اس سے کیا مراد ہے؟ اس کا معنی یہ ہے کہ ان کے دین میں نقصان نہیں پہنچائیں گے. اذیت اور چیز ہے، اذیت پہنچانا ان کے نفس میں، مال میں، اہل و عیال میں، ان کی جو یعنی پراپرٹی اور دوسری چیزیں، یہ ایک الگ چیز ہے، یہ تو ہو سکتی ہے، لیکن اس کی وجہ سے ان کا دین خراب نہیں ہوگا، دین میں ضرر نہیں پہنچے گا. دو مختلف چیزیں، جیسے قرآن مجید میں آتا ہے کہ لن يضركم الا اذى، کہ وہ تمہیں ضرر نہیں پہنچائیں گے سوائے اذیت کے. اذیت اور چیز ہے، وہ یہاں مراد نہیں ہے. کہ اب جو اہل شام کے ساتھ کئی دفعہ اس طرح سے ہوا کہ ان کو بہت تکلیفیں دی گئی، تکلیف پہنچانا اور چیز، لیکن ان کا اس کی وجہ سے دین خراب نہیں ہوگا، وہ دین کے میں مصیبت نہیں آئے گی. دنیا کی مصیبت اور چیز، دنیا کی مصیبت کہیں ہلکی ہے، جو کچھ بھی ہو جائے دنیا میں بہ نسبت یہ کہ آدمی کا دین خراب ہو جائے، وہ اگر قائم ہے اس میں مصیبت نہیں آئی، تو دنیا کی جو بھی مصیبت ہے وہ اس کے سامنے، دین کی مصیبت کے سامنے تو اس کی بہت یعنی کوئی حیثیت نہیں ہے. تو ان لوگوں کی جو مخالفت کرنے والے لوگ ہوں گے، ان سے کے ساتھ ان کے خلاف لڑنے والے، وہ ان کے دین کو نقصان نہیں پہنچا سکیں گے. اس کے باوجود مخالفت کے باوجود یہ دین پر جمے رہیں گے. یہ قیامت تک اس طرح سے جو ہے وہ یہ جاری رہے گا. اور اہل شام کا اس میں ایک بڑا حصہ ہوگا، جیسا کہ ہم نے حدیثوں میں سنا، اور خاص طور پر زمانے کے یعنی جو آخری دور ہے اس میں اہل شام کا اس میں ایک نمایاں کردار ہوگا. اس حدیث میں جو لوگ جس طائفہ کا ذکر ہے، جس گروہ کا ذکر، اس کی دو طرح سے تفسیر کی گئی ہے، اور دونوں میں کوئی یعنی تعارض نہیں ہے. بعض نے اس کی تفسیر کی کہ اس سے مراد مجاہدین ہے، قتال کرنے والے، اور بعض نے اہل علم والے علماء، یہ تفسیر کی. اور اصل میں یہ دونوں ہی جہاد کی ایک صورت ہے، یعنی جہاد کی دو صورتیں ہیں. جہاد جو ہے وہ تلوار سے بھی ہو سکتا ہے، اسلحے سے، اور دوسرا جو جہاد ہے جو کہ لازمی ہے امت پر، وہ علم کے ذریعے جہاد کرنا ہے، سنت کو قائم کرنا، بدعت کو ختم کرنا، خرافات پہ قابو پانا، علم کے ذریعے حجت قائم کرنا. تو یہ دونوں اس حدیث کے اندر دونوں ہی اس میں مراد ہو سکتے ہیں. یعنی جہاد کرنا جو اس میں آ رہا ہے اس میں مجاہدین، قتال فی سبیل اللہ، وہ تو ہے ہی ہے مراد، کیونکہ قتال کے تو صراحت سے کئی ایک روایت میں تذکرہ، اور ساتھ ساتھ جو علم کے ذریعے جہاد ہے وہ بھی اس میں شامل ہے. اور ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ جیسے علماء نے بیان کیا کہ ہر دور میں جو وہاں پر اس طرح کے لوگ یعنی موجود رہے ہیں جو کہ اسلحے کے ساتھ بھی، اپنے نفس کے ساتھ بھی، اور ساتھ ساتھ علم کے ذریعے بھی جہاد میں خوب مصروف رہے ہیں، انہوں نے اسلام کے علم کو بلند رکھا ہے. تو یہ جو یہاں پر ان کی ایک خاصیت بیان کی کہ اہل شام کی، کہ وہ اللہ کے حکم کو تھامے رکھیں گے آخری دور تک، یہ کسی بھی اور جگہ کے لوگوں کے لیے بیان نہیں کی گئی. ان کی ایک بڑی فضیلت ہے. اور اسلام پر کثرت اور قوت دونوں کے ساتھ وہاں پر موجود رہیں گے. اگلی بات کی طرف آتے ہیں. 8ویں جو فضیلت ہے اس کی، وہ یہ کہ وہ
سرزمین ہے جو کہ ارض الرباط، جس میں کہ یعنی اسلامی جو مملکتیں ہیں اس کی سرحدوں کی حفاظت جہاں پر کی جاتی ہے، اور جہاد کا جہاں جو علم ہے وہ بلند کیا جاتا ہے، اور پہلے بھی کیا جاتا رہا اور آئندہ بھی وہاں پر جو جہاد ہے وہ جاری رہے گا۔ اس لیے بہت سے ہمیں ایسے نیک لوگ ملتے ہیں تاریخ میں جو کہ خاص طور پر وہ کوشش کرتے تھے کہ اس خطہ زمین پر آئیں، سرزمین شام میں، اور وہاں پر آ کر جو مسلمانوں کی سرحدیں ہیں اس کی حفاظت کریں، وہاں پر آ کر وہ جہاد کا فریضہ سر انجام دیں۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے ایسے کئی ایک ائمہ کا ذکر کیا جو خصوصاً یعنی شام میں جا کے انہوں نے جہاد میں حصہ لیا، مثلا اوزاعی، ابو اسحاق الشرازی، مخلد بن حسین، ابراہیم بن ادہم، عبداللہ بن مبارک اور دیگر کئی ایک کا انہوں نے اس میں ذکر کیا۔ اور وہ کہتے ہیں کہ 4 صدی کے نصف تک یہ بات جاری رہی، اور اس کے بعد پھر اہل باطل کا وہاں قبضہ ہو گیا، لیکن پھر بعد میں جا کے صلاح الدین ایوبی، نور الدین زنکی، انہوں نے وہاں پر جو دوبارہ سے یعنی جہاد کا علم بلند کیا، اور دوبارہ وہاں سنت جو ہے وہ قائم ہو گئی۔ اس میں کون کون سے بڑے بڑے جو معرکے ہمیں تاریخ میں نظر آتے ہیں، مثلا یرموک، عین جالوت، حطین۔ یرموک جس میں کہ دولہ بیزنطیہ، ایک مشرکوں کا جو یعنی مملکت تھی، اس پر قابو پایا گیا۔ حطین جو صلیبی جنگوں میں ایک بڑی جنگ تھی، جس میں کہ بیت المقدس جو ہے وہ فتح کیا، اور صلاح الدین ایوبی اس میں سپاہ سالار تھے۔ اسی طرح ایک عین جالوت بہت بڑی جنگ تھی جس میں تاتاریوں کے خلاف لڑا گیا، اور وہ تاتار کے لوگ جو کہ ایک کے بعد ایک ملک اس پر اس کو تہس نہس کر رہے تھے، تو وہ اس طرح کی جو شر کی طاقت اس سے بدل کے وہ ایک مسلمان، وہ خود مسلمان بھی ہو گئے، ان کو وہاں پر روک دیا گیا، حتیٰ کہ مسلمان ہو گئے، اسلام میں داخل ہو گیا، اور اسلام کے ایک سپاہی بن گئے، آگے سنت اور اسلام کو پھیلانے والے بن گئے۔ 9ویں بات شام کے فضائل میں یہ، اور یہ بھی کتنی بڑی یہ فضیلت ہے کہ یہاں کے جو منافق لوگ ہیں شام، سرزمین شام کے، ان پر اللہ تعالیٰ نے تکوینی طور پہ اللہ نے یہ فیصلہ فرما دیا کہ وہ ادھر کے مومنین پر غالب نہیں آ سکتے۔ اس بارے میں جو حدیث ہے امام احمد رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں حضرت خریم ابن فاتق الاسدی رضی اللہ عنہ سے، ایک صحابی ہیں جو کہ صلح حدیبیہ میں شریک تھے، ان سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں اہل الشام صوت اللہ فی الارض، کہ اہل شام زمین میں اللہ کا کوڑا ہے، کوڑا جیسے کوڑا بسایا جاتا ہے، تو کہتے ہیں کہ آگے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے سے جس سے چاہتا ہے انتقام لیتا ہے، جس طرح چاہتا ہے۔ اور آگے ان کا فرمان ہے وَحَرَامٌ عَلَى مُنَافِقِيهِمْ أَنْ يَظْهَرُوا عَلَى مُؤْمِنِيهِمْ، اور اللہ نے حرام کر دیا ان کے منافقوں پر، شام کے منافقوں پر، کہ وہ ان کے مومنوں پر غالب آ جائیں۔ تو شام میں منافق ہو ضرور سکتے ہیں، لیکن ان منافقوں پر اللہ نے حرام کر دیا۔ حرام کا لفظ 2 معنوں میں قرآن میں استعمال ہوا، ایک تو حکم کے اعتبار سے کہ یہ چیز حرام ہے یعنی نہیں کرنا، اور دوسرا تکوینی حکم یا تقدیری اللہ کے یعنی فیصلے کے طور پہ اللہ نے حرام کر دیا، یعنی یہ کام نہیں ہو سکتا، اللہ نے فیصلہ کر دیا کہ یہ کام محال ہے، اس کو یہ جو ہے ممکن نہیں ہے اس طرح ہونا، تو اللہ نے حرام کر دیا وہاں کے منافقوں پر کہ وہاں کے مومنوں پر وہ غالب آئیں۔ اور آگے وہ کہتے ہیں کہ اور وہاں کے منافق وہ صرف پریشانی اور غم اور غصے میں ہی مر جائیں گے، ان کی موت واقع ہوگی۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ اس کے بارے میں یہ قول ہے ایک صحابی کا، انہوں نے اس کو مرفوعاً روایت نہیں کیا، یہ جو صحابی جو صلح حدیبیہ میں جنہوں نے شرکت کی ان سے صحیح سند سے ثابت ہے، لیکن کیا یہ قول اپنی رائے سے کہا جا سکتا ہے؟ نہیں کہ صحابی بتا رہے ہیں کہ اللہ نے ان پر حرام کر دیا وہاں کے منافقوں پر کہ وہ وہاں کے مومنوں پر غالب نہیں آ سکتے، کیا یہ بات ایک صحابی اپنے اجتہاد سے اپنی رائے سے کہہ سکتے؟ نہیں کہہ سکتے۔ تو اس کا جو حکم ہے وہ مرفوع حدیث کا، یعنی یہ بات یقیناً انہوں نے
نبی علیہ السلام سے سنی ہے تبھی بیان کر رہے ہیں. چاہے انہوں نے صراحت اس میں بیان نہیں کیا کہ میں نے نبی علیہ السلام سے سنا یا انہوں نے یہ فیصلہ کیا، یہ بیان نہیں کیا، لیکن یہ بات بالکل واضح ہے. ایک صحابی ایسی بات، ایک غیبی بات بتا رہے ہیں جس میں اجتہاد کی گنجائش ہی نہیں ہے اور کوئی اسرائیلیات سے لی ہوئی بات نہیں ہے، تو وہ انہوں نے یقیناً سنت سے سنی، نبی علیہ السلام سے سیکھی بات، تب بھی وہ آگے بتا رہے ہیں. تو حکم اس قول کا یہی ہے کہ جیسا کہ حدیث ہے نبی علیہ السلام سے، جیسے کہ حدیث آئی ہے اس میں اس بات کا، اس موقوف جو حدیث ہے اس کا حکم مرفوع ہے. تو شیخ الاسلام کے بارے میں کہتے ہیں کہ اس حدیث سے میں نے استدلال کیا ان لوگوں پر جو کہ یعنی فیصلہ کرنے والے تھے کہ کئی جو اہل فجور، اہل بدعت، وہ جب ہمارے خلاف کھڑے ہوئے جن میں کہ منافقوں کی خصلتیں پائی جاتی تھیں، جب ہمیں ان کے خلاف ڈرایا گیا تو میں نے اس حدیث سے، ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ حدیث سے استدلال کیا کہ میں نے ان کو کہا کہ ہمارے جو منافق ہیں وہ ہمارے مومنوں پر غالب نہیں آ سکتے، اس لیے اس سے ڈرنے کی، جس سے تمہیں ڈرا رہے ہو مجھے، اس سے ڈرنے کی ضرورت نہیں. اور وہ کہتے ہیں کہ اس نبوی جو بشارت ہے اس کی تصدیق ہمیں نظر آئی، مکمل طور پہ ہمیں نظر آئی جبکہ ہم نے تاتاریوں کے خلاف جہاد کیا اور مسلمانوں کو اللہ تعالی نے غالب کر دیا، اور جو ہم نے ان سے وعدہ کیا تھا، یعنی ابن تیمیہ کہتے ہیں تو ہم نے ان سے وعدہ کیا تھا اس کی سچائی نظر آئی، اور جس کا ہم نے حکم دیا تھا انہیں اس کی برکت ان کو نظر آئی، اور مسلمانوں کو اتنی عظیم فتح نصیب ہوئی جو کہ پہلے انہوں نے نہیں دیکھی تھی. جب سے تاتار نے شروع کیے حملے اس وقت سے اتنی عظیم فتح مسلمانوں نے نہیں دیکھی تھی جو کہ اہل شام کے ہاتھوں ان کی فتح ہوئی. جب وہ دمشق کے دروازے پر آ کر وہاں پر ایک بڑی جنگ ہوئی، اس وقت جو ان کا یعنی حال ہوا. 10ویں فضیلت اہل شام کی ہے کہ حدیث میں اس کو عقر دار الشام، عقر دار المؤمنین، اس نام سے اس کو یعنی ذکر کیا گیا کہ مومنین کے وطن میں سے بہترین یا اس کی بنیاد. عقر جو لفظ ہے، عقر کہا جاتا ہے، بہترین کو بھی کہا جاتا ہے، اور اسی طرح بنیاد کے لیے بھی لفظ استعمال ہوتا ہے. دونوں طرح اس کی تشریح کی گئی ہے. دار المؤمنین، مومنین کا گھر سے مراد ہے وطن، مومنین کی زمین، وطن. تو مومنین کی جو جگہ ہے جہاں وہ رہتے ہیں اس کی جگہ، اس میں سے ایک اس کا عقر یعنی بہترین جگہ یا ان کے وطن کی بنیاد اس کو قرار دیا گیا رحمک اللہ. تو یہ ایک یعنی سلمہ بن نفیل الکندی رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں کہ میں رسول اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بیان کرتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا ہوا تھا تو ایک شخص نے کہا یا رسول اللہ، لوگوں نے گھوڑے کھول دیے، اس میں سے اسلحہ اتار لیا، گھوڑوں کو کھلا چھوڑ دیے اور اسلحہ رکھ دیے، اور لوگوں نے کہا کہ لا جہاد، کہ اب تو جہاد ختم ہو گیا، مزید جہاد نہیں ہوگا اور جنگ جو ہے وہ ختم ہو گئی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چہرے مبارک یعنی انہوں نے پھیرا تو متوجہ ہوئے اور کہا کہ کذبوا، ان لوگوں نے جھوٹ کہا ہے، الآن جاء القتال، کہ اب قتال آ گیا. یہ جو لوگ دعویٰ کر رہے ہیں کہ اب تو ختم، اب تو کوئی اور قتال نہیں ہے، جہاد نہیں ہے، اب تم فارغ ہو گیا، ہم نے قابو پا لیا مشرکین پر، اب آئندہ جہاد نہیں ہوگا، تو ان لوگوں نے جھوٹ بولا. اب قتال جو ہے وہ آیا ہے، یعنی اس میں جو تاکید ہے الآن یہ 2 دفعہ آپ نے تاکید کے لیے کہا. علماء کہتے ہیں کہ مراد یہ کہ پہلے سے تم اپنی سرزمین میں لڑ رہے تھے، جیسے یعنی مکہ والوں سے، مشرکوں سے، اور اپنے یعنی اطراف میں جو مشرک بستے تھے ان کے خلاف، لیکن اب یہ جگہ جب فتح ہو گئی تو اب اس سے آگے جو باہر کے ممالک ہیں وہاں پر جا کر لڑنا وہ اب اس کا میدان. تو یہ جو کہہ رہے ہیں کہ اب جہاد ختم ہو گیا تو یہ جھوٹ بول رہے ہیں. اور آگے وہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے اس کے آگے فرمایا کہ میری امت میں ایک ایسا گروہ باقی رہے گا جو کہ حق پر قتال کرتا رہے گا. اور اس کے آگے جس حدیث میں ایک یعنی نئی بات ہے، وَيُزِيغُ اللَّهُ لَهُمْ قُلُوبَ أَقْوَامٍ وَيَرْزُقُهُم مِّنْهُمْ حَتَّىٰ تَقُومَ السَّاعَةُ، کہ اللہ تعالیٰ کئی لوگوں کے دل ان کے لیے ٹیڑھے کر دیں گے اور ان سے ان کو رزق دیں گے حتیٰ کہ قیامت قائم ہو جائے. اس کا کیا معنی ہے؟
اس میں جو ایک اس کی تشریح سے پہلے یہ کہ اس کے آگے یہ آتا ہے کہ اور حتیٰ کہ قیامت قائم ہو جائے اور حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ آ جائے. پھر آگے آپ نے فرمایا کہ گھوڑے کی پیشانی پر خیر ہمیشہ خیر وہاں پر اس میں رکھ دی گئی ہے حتیٰ کہ قیامت آ جائے. اور حدیث کا اختتام یہ کہ وَعُقْرُ دَارِ الْمُؤْمِنِينَ الشام، کہ مسلمانوں کے گھر یا مسلمانوں کے وطن کا جو ایک بہترین جو جگہ ہے وہ شام ہے. اس حدیث میں جو یہ فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ کئی لوگوں کے دل ٹیڑھے کر دیں گے، تو اس میں لوگوں کے مرتد ہونے کا ذکر ہے کہ کئی لوگ جو ہیں وہ جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا یہ ارادہ ہے ان کے اپنے کرتوت کی وجہ سے کہ وہ ان کے دل ٹیڑھے ہو جائیں گے، اسلام سے پھر جائیں گے، مرتد ہو جائیں گے، تو وہ ان اہل شام ان کے خلاف قتال کریں گے اور وہاں سے اللہ تعالیٰ ان پر نصرت عطا فرمائیں گے. اور جو فرمایا کہ ان کے ذریعے رزق دیں گے، تو یہاں پر مال غنیمت مراد ہے. ان کے خلاف جب وہ جہاد کریں گے تو ان سے ان کو مال غنیمت حاصل ہوگا. تو یہاں پر بھی اس حدیث کے آخر میں یہ فرمایا جا رہا ہے وَعُقْرُ دَارِ الْمُؤْمِنِينَ الشام، کہ ان کے وطن کی جو اصل بنیاد یا یہ کہ ان کے وطن کی جو بہترین جگہ وہ شام ہے. 11ویں بات ان کی اس کی فضیلت میں، شام کی فضیلت میں یہ کہ یہ جب فتنوں کا دور آئے گا، اور اس وقت بھی جب فتنوں کا دور ہو تو اس وقت یہ شام جو ہے وہ ایک مسلمانوں کے لیے ایک حفاظت کی جگہ قرار دیا گیا. یہاں پر وہ فتنوں سے جو شام والے ہیں وہ فتنوں سے اللہ تعالیٰ ان کو بچا لیں گے. یہ حدیث ہے جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الا وان الایمان حين تقع الفتن بالشام. یہ حدیث ہم نے پچھلے درس میں بھی سنی تھی کہ خوب جان لو کہ ایمان جب فتنے واقع ہو جائیں تو وہ شام میں ہے. فتنوں کے واقع ہونے پر شام میں ایمان باقی رہے گا. فتنے جب آ جائیں گے تو اہل شام جو ہے یہ سرزمین شام وہ ان فتنوں سے محفوظ رہے گی. باقی لوگ فتنوں میں پڑ جائیں گے لیکن اہل شام کو اللہ تعالیٰ ان فتنوں سے بچا لیں گے. تو جب فتنے واقع ہوں اس وقت ایمان کہاں پر ہے؟ شام میں. یہ حدیث کے اسی طرح ہی الفاظ نے پہلے بھی گزری. اور امام ابو داؤد امام احمد نے روایت کی عبداللہ بن عمر عبداللہ عنہما سے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے سنا ستکون ہجرۃ بعد ہجرہ، ہجرت کے بعد ایک اور ہجرت ہوگی. یعنی مراد یہ کہ مدینہ کی ہجرت کے بعد ایک اور ہجرت شام کی طرف بھی ہجرت ہوگی. اور آگے حدیث میں ہے کہ اہل زمین میں سے جو بہترین لوگ وہ ہیں جو کہ ابراہیم علیہ السلام کی ہجرت کرنے والی جگہ کو زیادہ تھامے ہوئے ہیں. یعنی کس جگہ انہوں نے ہجرت کی؟ شام میں وہ ہجرت کر کے گئے تھے، عراق سے شام گئے تھے. تو جو ان کی ہجرت کرنے کی جگہ اس کو زیادہ تھامے ہوئے ہیں ان کو زیادہ ان کی فضیلت یہاں بیان کی. اور زمین میں جو برے لوگ ہیں زمین کے لوگوں میں سے برے ہیں وہ باقی رہ جائیں گے، جن کو کہ ان کی زمینیں باہر نکال دیں گی. اور آخر میں فرمایا گیا کہ آگ ان کو بندروں اور سوروں کے ساتھ ان کو جمع کر دے گی. اس حدیث کی تشریح اس طرح سے کہ دوسری ہجرت جس کا یہاں پر حدیث میں تذکرہ ہے وہ شام کی طرف ہجرت اس میں مقصود ہے. تو یہاں پر نبی علیہ السلام نے ایک ترغیب دی شام کی طرف جانا اور اس میں بسنے کی، اور وہی جگہ ہے جہاں پہ کہ ابراہیم علیہ السلام نے ہجرت کی تھی اور وہاں پر وہ بسے تھے. اور یہاں پر یہ بھی بیان کیا گیا کہ جو لوگ اس کو تھامی رکھیں گے ان کی فضیلت بیان کی. وہ نہیں کہ ایک بندہ جا رہا ہے کام سے اور اس کے بعد واپس آ گیا، یعنی شام گیا اور واپس آ گیا، بلکہ جو لوگ شام میں جا کے وہاں بس گئے اس کو تھام لیا تو ان کی خاص طور پر فضیلت بیان ہوئی. الزمہم بمہاجری ابراہیم، جو کہ ابراہیم علیہ السلام کی ہجرت کی جگہ کو انہوں نے تھامی رکھا. تو اس حدیث میں یہ بتایا گیا کہ اہل زمین میں سے بہترین وہ ہیں جو کہ ابراہیم علیہ السلام کی ہجرت کی جگہ کو تھامی رکھیں گے. اور اس زمانے کے آخر میں جو آخری دور ہے اس میں جو بہترین لوگ ہیں وہ ہجرت کر کے شام چلے جائیں گے، اور وہاں ہجرت کرنے سے صرف وہی لوگ کترائیں گے جو کہ برے لوگ ہوں گے. اس زمانے کے آخری دور کی یہ بات کی جا رہی ہے
آخری دور میں جو اچھے لوگ ہوں گے وہ کوشش کر کے وہاں پر ہجرت کر جائیں گے. جن کے دل میں جو برے لوگ ہیں وہ وہاں سے ہجرت سے پیچھے ہٹیں گے. 12ویں بات شام کے بارے میں کہ یہ حشر اور نشر کی جگہ ہے. ارض المحشری والمنشر. محشر کہتے ہیں جمع ہونے کو، اور منشر نشور یعنی پھیلنے کو. تو وہ جگہ جہاں پہ کہ لوگ جمع ہوتے ہیں ارض المحشر، المنشر جہاں سے کہ لوگ پھر آگے یعنی پھیلتے ہیں. اس کی جو تشریح ہے تو ابو ذر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الشام ارض المحشر والمنشر، کہ سرزمین شام وہ محشر یعنی حشر اور منشر. محشر اور حشر کا دونوں کا ایک ہی مطلب ہے. جب ہم کہتے ہیں مثلا حشر کا دن، یوم حشر یعنی قیامت کا دن، جس میں کہ حشر کا معنی جمع کیا جانا، تو عربی میں حشر اور محشر ایک ہی معنی میں تقریباً آتے ہیں. تو وہ زمین حدیث میں کیا الفاظ ہیں کہ الشام ارض المحشر والمنشر، کہ جو شام ہے وہ محشر اور منشر یعنی حشر کی جگہ اور نشر کی جگہ یہ وہ شام ہے. کئی ایک حدیث میں یہ بات آئی ہے کہ لوگوں کو آگ اکٹھا کرے گی، جو کہ یمن کی طرف سے نکلے گی یا حضر موت کی طرف سے نکلے گی، وہاں سے وہ ان کو ملک شام کی طرف ہانکے گی. بہت بڑی آگ یمن کی طرف سے نکلے گی، ہمیں حدیث میں اسی طرح خبر دی گئی، اور لوگوں کو ہانک کر سرزمین شام کی طرف وہ لے جائے گی. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ستخرج نار من حضرموت او من نحو بحر حضرموت قبل یوم القیامہ تحشر الناس، کہ ایک بڑی آگ حضر موت سے یا حضر موت کے سمندر کی طرف سے نکلے گی قیامت کے دن سے پہلے. تو یہاں جو ارض محشر کا ذکر ہو رہا ہے وہ قیامت کے حشر کا نہیں، اس سے پہلے کا ذکر ہو رہا ہے. قبل یوم القیامہ تحشر الناس، وہ لوگوں کو اکٹھا کرے گی، ہانکے گی ایک جگہ یعنی جمع کرے گی. تو قالوا یا رسول اللہ فما تأمرنا، صحابہ نے کہا رسول اللہ پھر آپ اگر ہم اس دور میں ہوں آپ ہمیں پھر کیا حکم دیتے ہیں؟ آپ نے فرمایا علیکم بالشام، کہ تم شام کو تھامی رکھو. تو جب یہ فتنے کا دور آئے گا، یہ آگ نکلنے کا جب یہ واقعہ اللہ کی طرف سے جیسے بھی ہوگا، ابتدا اس کی جیسے بھی ہوگی اور اسباب، جب یہ ہوگا کہ حضر موت سے ایک بہت بڑی آگ نکلے گی جو لوگوں کو یعنی جمع کرے گی، ہانکے گی، تو اس وقت نبی علیہ السلام نے صحابہ کو کہا کہ تم شام کو تھامے رکھو. تو نبی علیہ السلام نے آگ کے نکلنے پر شام کی طرف، سرزمین شام کی طرف اشارہ کیا، تاکہ آپ علیہ السلام کو یہ علم تھا کہ وہ مومنین کے لیے اس وقت بہترین جگہ ہوگی. تو آپ سے جب مشورہ طلب کیا صحابہ کرام نے کہ جب یہ آگ نکلے گی تو ہم کدھر جائیں، کیا کریں، تو آپ نے ان کو خلوص کے ساتھ، یقیناً خلوص کے ساتھ آپ نے جو مشورہ کیا دیا کہ اس وقت تم شام کو تھامی رکھو. ظاہر ہے میرے آپ کو بھی یاد رکھنے کی چیز، اللہ جانے کس کے دور میں کس نے وہ دیکھنی آگ، یعنی ہمارے دور میں نکلنی آگے بچوں کے دور میں پتہ نہیں، اس میں یہ تو خبر نہیں دے گی. جب یہ ہوگا اور یقیناً ہوگا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتایا تو ہو کر ہی رہتا ہے. تو جب یہ آگ نکلے گی اور بہت بڑی آگ، تو اس وقت ہمیں جو یہاں پر نبوی نصیحت ہے کہ علیکم بالشام، کہ تم شام کو تھامی رکھو. امام احمد رحمہ اللہ حضرت معاویہ بن حیدہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تحشرون ہا ہنا، اور آپ نے اپنے ہاتھ سے اشارہ کیا شام کی طرف کہ تم ادھر حشر کیے جاؤ گے، حشر یعنی اکٹھے کیے جاؤ گے، مشاتن و رکبانن وعلی وجوہکم، پیادہ بھی اور سوار بھی اور اپنے چہروں کے بل بھی. تو تم مختلف طریقے سے آؤ گے اور ادھر جو ہے وہ ادھر اکٹھے کیے جاؤ گے. حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ اس حدیث کی تشریح میں البدایہ والنہایہ جو ان کی مشہور کتاب ہے تاریخ میں، اس میں وہ لکھتے ہیں کہ حدیث کی ان روایات سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ جو حشر کا ذکر آ رہا ہے، شام کو حشر کی زمین قرار دیا ہے. ابن کثیر فرماتے ہیں کہ اس حشر سے مراد قیامت کے دن کا حشر نہیں ہے. ظاہر اس دن حشر یعنی یوم حشر قیامت کے دن کو معروف ہے کہ اس کو کہا جاتا ہے. ابن کثیر کہتے ہیں کہ یہاں حشر سے مراد
ان لوگوں کا حشر ہے جو کہ اس دنیا کے آخر پر موجود ہوں گے، آخری دور میں موجود ہوں گے مختلف زمین کے خطوں میں. تو وہاں سے ان کو وہ اکٹھے ہو کے یا اکٹھا کر کے وہ یعنی سرزمین شام میں جمع ہو جائیں گے. اس جمع ہونے کا یہ تذکر ہے تو اس کو عبد المحشر قرار دیا گیا. شام میں وہ یعنی اکٹھے ہوں گے اور اس وقت وہ کہتے ہیں کہ مختلف لوگوں میں یعنی طبقوں میں یہ لوگ بڑھ جائیں گے. امام ابن کثیر نے آگے یہ کہا کہ ایک وہ لوگ ہیں جو کہ سوار ہوں گے، اور کچھ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اسلحہ پہنا ہوگا سوار ہوں گے، اور کچھ وہ لوگ ہیں جو کہ بعض دفعہ یعنی سوار ہوں گے اور بعض دفعہ چلتے ہوں گے، اور کچھ وہ جو کہ ایک اونٹ پر یعنی باری باری سوار ہو رہے ہوں گے. یہ شاید ممکن ہے اس طرح سے روایات میں آیا ہوگا، تبھی ابن کثیر اس طرح سے اس کی تشریح کر رہے ہیں. تو آخر میں وہ کہتے ہیں کہ ان میں سے جو لوگ رہ جائیں گے آگ ان کو سب کو ہانکے گی، اکٹھا کرے گی، جو کہ عدن کے یعنی درمیان سے نکلے گی اور لوگوں کا احاطہ کر لے گی، ان کو گھیر لے گی، ہر جانب سے ان کو گھیر کے ارض محشر کی طرف لے جائے گی. اور ارض محشر سے یہاں مراد یعنی سرزمین شام کی طرف ان کو لے جائے گی، اور جو ان میں سے وہاں پر نہیں جائے گا آگ اس کو نگل لے گی. اور یہ سب چیزیں آخری دور میں اس دنیا کے اختتام پر جو ہے وقوع پذیر ہوں گی قیامت سے پہلے. تو لہذا شام ارض محشر ہے. اس معنی میں قیامت سے پہلے لوگ مختلف یعنی بستیوں سے مختلف جگہوں سے اس کی طرف جمع کیے جائیں گے. جو بھی اچھے لوگ ہوں گے، جو زمین میں جو اچھے لوگ ہوں گے وہ سب اپنی خوشی کے ساتھ سرزمین شام میں جائیں گے، اور جو برے لوگ ہوں گے وہ زبردستی وہاں پر ان کو ہانک کر وہاں پر لے جایا جائے گا. اپنے اپنے بستیوں سے آگ جو ہے وہ وہاں پر ان کو کھینچ لے گی، لے جائے گی. اور دوسری روایت میں عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ ایک ایسا زمانہ لوگوں پر آئے گا کہ ان میں سے کوئی ایسا مومن نہیں ہوگا الا لحق بالشام، سوائے کہ وہ شام کے ساتھ الحاق کر لے گا، یعنی شام کے سرزمین شام جا کر مل جائے گا. یہ بھی صحابی کا اپنا قول ہے، لیکن جو انہوں نے بات احادیث نبویہ سے سیکھی ظاہر وہی بیان کر رہے ہیں. تو ایک مستقبل کی خبر وہ دے رہے ہیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہ لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ کوئی مومن ایسا نہیں ہوگا سوائے کہ وہ شام میں جا کر مل جائے گا. حضرت حذیفہ فرماتے ہیں کہ لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ آدمی کے پاس ایک سواری ہو جو کہ اس کو شام کی طرف لے جائے، احب الیہ من عرض الدنیا، یہ زمین کے مال و متاع، دنیا کے مال و متاع سے زیادہ اس کو محبوب ہوگا. ایک مومن کی خواہش یہ ہوگی کہ اس کو ایک سواری مل جائے جو اس کو سرزمین شام لے جائے. دنیا کے سب مال و متاع سے زیادہ یہ چیز اس کو محبوب ہوگی. آپ شاید جانتے ہو تو حذیفہ جو اس حدیث یہ کہنے والے ہیں، یہ وہ صحابی ہیں جو کہ فتنوں کے حدیثیں انہوں نے یعنی بہت زیادہ روایت کی ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فتنوں کے بارے میں اور جو برا دور آنے والا ہے برائیوں کے بارے میں بہت کثرت سے یہ صحابی پوچھا کرتے تھے. صاحب سر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو منافقوں کے نام بھی بتائے تھے. اسی طرح سرزمین شام ارض المنشر بھی قرار دی گئی شروع کی حدیث میں جیسے گزرا ہے. نشر حشر کی تو بات ہوگی، اب اس کو نشر کی بھی حدیث یعنی زمین قرار دیا گیا کہ اس سے لوگ حساب کی طرف جو ہیں وہ جمع کیے جائیں گے. قبر سے جب لوگ اٹھائے جائیں گے تو سرزمین شام کی طرف ان کو ہانکا جائے گا، وہ لائے جائیں گے. یہ وہ زمین ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بارکنا فیہا للعالمین، جس میں کہ زیادہ تر انبیاء وہیں پہ مبعوث ہوئے. تو یہ جو ہے یہ اس کو ارض منشر بھی اس لحاظ سے کہا گیا. ساری مخلوق وہاں پر یعنی جب دوبارہ اٹھیں گے تو وہاں پر ان کو ہانکا جائے گا، جمع کیا جائے گا. مشہور بعض روایات میں بعض لوگوں کے یہاں مشہور یہ کہ عرفات وہ ارض المنشر ہے یا حشر کی زمین ہے. یہ ان صحیح حدیثوں کے خلاف بات ہے. اصل میں سرزمین شام کو قرار دیا گیا ارض المحشر والمنشر. یہ جو لوگ جس طرف ہانکے جائیں گے جمع کیے جائیں گے وہ سرزمین شام ہے. نمبر 13 اس کے فضائل میں یہ کہ آخری دور میں بہت بڑے جو معرکے ہیں وہ بھی اسی سرزمین شام میں ہوں گے.
حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمانوں کی جو پناہ گاہ ہے، مسلمانوں کا خیمہ، لفظی معنی ہے کہ مسلمانوں کا خیمہ بہت بڑی جنگ کے وقت جو کہ غوطہ میں ہوگی. غوطہ کہتے ہیں یعنی ایسی سرزمین کو جس میں کہ پانی اور ہریالی زیادہ ہو. تو نبی علیہ السلام کہتے ہیں کہ جو کہ غوطہ میں ہوگی وہ ایک ایسے شہر کے اطراف میں ہوگی جس کو کہ دمشق کہا جاتا ہے. من خیر مدائن الشام، جو کہ شام کے شہروں میں سے ایک بہت اچھا شہر ہے. اس حدیث میں دوبارہ دیکھیں کیا آ رہا ہے کہ جب یہ فتنہ برپا ہوگا اور بہت بڑی ایک جنگ ہوگی دمشق کے غوطہ میں، یعنی دمشق کے اطراف میں جہاں پہ کہ بہت زیادہ پانی اور ہریالی ہے، سبزہ ہے، درخت ہے، اس کو اس وقت بھی غوطہ دمشق کہا جاتا ہے، اس نام سے معروف ہے. تو دمشق کے اطراف میں ایک ایسی وہ جگہیں جہاں پہ ہریالی ہے، تو وہاں پر جب یہ فتنہ ہوگا اور بہت بڑی جنگ ہوگی تو اس وقت جو مسلمانوں کی پناہ گاہ ہوگی وہ سرزمینیں، یعنی ان میں دوبارہ سے ذکر کرتا ہوں. جب ایک بہت بڑی جنگ غوطہ میں ہوگی تو اس وقت مسلمانوں کے لیے پناہ لینے کی جو جگہ ہے وہ سرزمین شام ہوگی. اللہ عالم، یہ معنی سمجھ آتے ہیں. تو اس حدیث میں جو دمشق کی فضیلت بھی آئی ہے اور دمشق میں جو رہنے والے لوگ ہیں ان کی فضیلت بھی آتی ہے، اور یہ کہ فتنوں کے وقت وہ مسلمانوں کے لیے مسلمانوں کی حفاظت وہاں پر ہوگی، اس کی پناہ گاہ ہوگی. اس کے فضائل میں ایک یہ بھی ہے کہ وہاں پر 10,000 ایسی آنکھیں یعنی صحابہ کرام داخل ہوئے جنہوں نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کا شرف حاصل کیا، جیسا کہ امام عساکر نے اس کو ذکر کیا ہے. اور پہلے ہم یہ بات ذکر یعنی سن چکے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی اس نبوت سے پہلے بھی یہاں پر گئے تھے، نبوت کے بعد بھی غزوہ تبوک میں، اور اسی طرح اسراء و معراج کے موقع پر بھی یہاں پر گئے تھے. ایک اور روایت اس بارے میں سنیں، اس میں یہ آتا ہے کہ بہترین جو سوار جو جن کے اوپر آسمان نے چھت کی ہوئی ہے وہ ہیں جو کہ غوطہ دمشق سے نکلیں گے اور دجال کے ساتھ وہ وہاں سے نکل کر قتال کریں گے. اس طرح کی دیگر احادیث جو ہیں وہ بھی موجود ہیں. امام بخاری رحمہ اللہ انہوں نے عوف بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ وہ کہتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا غزوہ تبوک میں، اور آپ کسی قبے میں تھے، کسی خیمے میں تھے، تو آپ نے فرمایا کہ 6 چیزیں قیامت سے پہلے گن لو، شمار کر لو، قیامت سے پہلے 6 چیزیں ہونے والی ہیں. میری موت، بیت المقدس کی فتح. پھر آپ نے فرمایا کہ ایک ہلاکت جو کہ بڑے پیمانے پر ہوگی، اور جو ایک خاص بیماری جس کا یہاں نام لیا گیا جو کہ بکریوں کو میں پھیل جاتی ہے اس کی طرح وہ موت تمہیں آ لے گی. علماء کہتے ہیں کہ یہ یعنی جو حضرت عمر کے دور خلافت میں طاعون امواس پھیلا تھا اور بہت سے صحابہ بھی اس میں یعنی شہید ہو گئے تھے، اس کا یہ شاید ذکر ہے. اور پھر آپ نے فرمایا کہ اور پھر مال کا زیادہ ہو جانا، حتیٰ کہ بندے کو 100 دینار میں دیے جائیں گے تو پھر بھی وہ ناراض ہی رہے گا کہ میرے تو کچھ بھی نہیں ہوگا. مال اتنا زیادہ ہو جائے گا کہ 100 دینار اس کی بھی آدمی کے نزدیک ویلیو نہیں. اور پھر فرمایا کہ اور پھر ایک ایسا فتنہ کہ عرب میں کوئی گھر باقی نہیں رہے گا سوائے کہ وہ فتنہ اس میں داخل ہو جائے گا. اور اس کے علماء نے تشریح یہ کی کہ عثمان کی شہادت کے وقت جو فتنہ شروع ہوا اور اس کے بعد جو فتنہ جاری رہے وہ یہاں پر مراد ہے. اور پھر ایک معاہدہ جو کہ تمہارے اور بنی الاصفر کے درمیان ہوگا، گورے لوگوں کے درمیان، یعنی رومیوں کے درمیان، تمہارے اور رومیوں کے درمیان ایک معاہدہ ہوگا، اور وہ پھر غدر کریں گے، وہ معاہدہ کی خلاف ورزی کریں گے، اور وہ تمہارے پاس 80 جھنڈوں تلے تمہارے سے لڑنے کے لیے آئیں گے. ہر جھنڈے تلے 12,000 جو جنگجو وہ موجود ہوں گے. اور امام احمد کی ایک روایت میں یہ ہے کہ چھٹی بات کا اس طرح ذکر کیا گیا کہ ایک معاہدہ یعنی جنگ بندی کا معاہدہ، ہدنہ کا لفظ ہے، جنگ بندی کا معاہدہ جو کہ تمہارے رومیوں کے درمیان ہوگا، تو پھر وہ غدر کریں گے اور تمہاری طرف 80 جھنڈوں تلے وہ آئیں گے، اور ہر جھنڈے تلے جو ہے 12,000 لوگ ہوں گے.
اور آگے آپ نے فرمایا کہ مسلمانوں کا اس وقت جو مسلمانوں کا جو خیمہ ہے، خیمے سے مراد غالباً یہاں پناہ گاہ ہے. لفظی ترجمہ مسلمانوں کا جو خیمہ ہے اس دن وہ ایک ایسی زمین میں ہوگا، ایسے خطہ زمین میں جس کو کہ غوطہ کہا جاتا ہے، اس شہر میں جس کو کہ دمشق کہا جاتا ہے. تو یہاں پر سرزمین شام، اس میں بھی خاص طور پہ دمشق، اس کا یہاں پر ذکر ہے کہ وہ جو بہت بڑی جنگ واقعہ ہونی ہے اس وقت مسلمانوں کی جو پناہ گاہ ہے، وہ فتنوں سے بچنے کی جگہ، اور جہاں کے جو سپاہی ہیں وہ ان کو دنیا کے بہترین سپاہی قرار دیا گیا، وہ وہاں پر ہوں گے. اسی طرح ایک اور حدیث صحیح مسلم میں موجود ہے کہ قیامت قائم نہیں ہوگی حتیٰ کہ روم وہ آئیں گے اعماق میں اور دابق میں. یہ دو جگہیں جو کہ حلب کے قریب، حلب سیریہ کا ایک شہر ہے، اس کے قریب اس وقت بھی یہ دو جگہیں اسی نام سے پہچانی جاتی ہیں. تو وہاں پر آئیں گے اور وہاں پر مدینہ سے ایک فوج نکلے گی. یہاں مدینہ سے کیا مراد ہے؟ یہ علماء نے کہا کہ مدینہ سے مراد اس کے قریب کے شہر ہیں، یعنی حلب یا دمشق وہ مراد ہے. المدینہ سے مراد شہر مراد ہے، یعنی مدینہ طیبہ نہیں، بلکہ اس میں راجح بات یہ ہے کہ جہاں پر وہ ہوں گے یعنی وہ آئیں گے تو اس کے قریب کے جو شہر ہیں دمشق یا حلب، وہاں سے مسلمانوں کی فوج نکلے گی اور وہ اس وقت دنیا کے بہترین لوگوں میں سے ہوں گے. جب وہ سب صف بندی کر لیں گے تو روم کے لوگ کہیں گے کہ ہمارے اور ان لوگوں کے درمیان تم جگہ چھوڑ دو جنہوں نے کہ ہمارے لوگ قید کر لیے ہیں تاکہ ہم ان سے جنگ کر سکیں. تو مسلمان کہیں گے نہیں، اللہ کی قسم ہم تمہارے اور اپنے بھائیوں کے درمیان رستہ نہیں چھوڑیں گے. تو پھر ان سے قتال کریں گے. اور اس کے آگے جو حدیث میں باقی بات آتی ہے، 1/3 ہزیمت سے دو چار ہوں گے جن پر اللہ تعالیٰ کبھی ان کی توبہ قبول نہیں کریں گے، اور 1/3 جو ہیں وہ شہید ہو جائیں گے جو کہ اللہ کے ہاں بہترین شہداء میں سے، اور 1/3 وہ فتح حاصل کر لیں گے جو کہ کبھی فتنوں میں پھر برپا نہیں ہوں گے، اور وہ پھر قسطنطینیہ کو فتح کریں گے. تو اسی طرح وہ اپنی غنیمتیں تقسیم کر رہے ہوں گے. اپنے جو انہیں تلواریں ہیں وہ زیتون کے درخت کے ساتھ ٹانگ دی ہوں گی. تو شیطان آ کے ان میں پکارے گا کہ مسیح الدجال، مسیح، یہ صرف مسیح کا ذکر ہے، مراد مسیح الدجال، وہ تمہارے گھر والوں میں آ گیا. تو وہ وہاں سے نکلیں گے لیکن اس نے جھوٹ کہا ہوگا. پھر جب وہ لوگ شام میں آ جائیں گے تو پھر وہ مسیح الدجال نکل آئے گا، اور جب وہ قتال کرنے کی تیاری کر رہے ہوں گے، اپنی صف بندی کر رہے ہوں گے، تو نماز کا قائم ہو جائے گی. تو عیسیٰ بن مریم علیہ السلام وہ تشریف لائیں گے، وہ ان کی ابتدا کریں گے. جب ان کو اللہ کا دشمن دیکھے گا تو اس طرح سے حل ہو جائے گا، ڈیزالو ہو جائے گا جیسا کہ نمک پانی میں ڈیزالو ہوتا ہے. اور اگر وہ اس کو چھوڑ دیں عیسیٰ علیہ السلام، تو وہ یعنی حل ہو کے وہ بالکل ہی وہ ہلاک ہو جاتا. لیکن اللہ تعالیٰ اس کو حضرت عیسیٰ کے ہاتھ سے قتل کریں گے. تو وہ حضرت عیسیٰ اپنے نیزے میں اس کا خون دکھائیں گے. ہم اسی پر ہی اتفاق کرتے ہیں. اس بارے میں آخری جو حدیث ہے اس کو پڑھ کے ہم بات ختم کرتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا وقعت الملاحم خرج بعث من دمشق من الموالي هم اقرب العرب فرسا، یعنی جب جنگیں برپا ہوں گی تو اس وقت دمشق سے لوگ نکلیں گے جو کہ الموالی میں سے، جو کہ عرب میں سے یعنی بہترین شہسوار ہوں گے، اور ان میں سب سے بہتر لوگ اسلحہ جو پکڑنے والے ہوں گے. یؤید اللہ بہم الدین، اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے دین کی تائید فرمائیں گے. اس حدیث کو بھی شیخ البانی نے حسن قرار دی. اسی پر ہم اتفاق کرتے ہیں. یہ 13 نمبر کے اختتام تک ہے. 3 اس کے آگے اور باتیں رہتی ہیں لیکن اس میں یعنی وقت جو ہے وہ زیادہ ہی ہو چکا ہے. اللہ تعالیٰ سرزمین شام میں جو اس وقت فتنے برپا ہیں اور ہمارے جو بھائی وہاں پر اس وقت یعنی پہاڑ جیسے ظلم ان پر ڈھائے جا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو اس ظلم سے نجات عطا فرمائے. اور جو کچھ بیان کیا گیا حدیثوں میں، اس میں سے بعض اسباق کو بیان کیا گیا. جو کچھ بھی اس میں یعنی حدیثوں میں اسباق تھے ان کو ہمارے ذہن نشین فرما دے، ان کو اپنے عقیدے کا حصہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے. ہمیں بھی اپنے بھائیوں کی بھرپور مدد کی توفیق عطا فرمائے.
اللہ تعالیٰ اس مجلس کو مبارک بنائے، ہمارا بیٹھنا قبول کرے، آپ سب کا یہاں پر آنا اور علم حاصل کرنے کے لیے، تذکیر قرآن و حدیث سننے کے لیے اللہ رب العالمین اس کو قبول فرمائے، اس کے ذریعے سے جنت کا راستہ آسان فرمائے۔ اللہ رب العالمین جو بھی اللہ کی راہ میں جہاں پہ باقی اعلاء کلمت اللہ کے لیے جہاد ہو رہا ہے ان کی مدد فرمائے، دشمنوں کو نیست و نابود فرمائے، جو مسلمانوں کے خلاف چالیں چل رہے ہیں چاہے وہ اندرونی بیرونی، اللہ رب العالمین کی چالوں کو انہی پر ہی پھیر دے، ان کے شر سے مسلمانوں کو بچا لے۔ اے اللہ دشمن کی چالوں کو آشکارا فرما دے، ان سے ہمیں ہمارے بھائیوں کو بچا لے۔ اے اللہ ہمیں اپنے دین کے لیے استعمال فرما لے، اپنے دین کی نصرت ہمیں کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ خوب اپنے دین کے لیے محنت کرنے کی توفیق عطا فرما، کہنے میں سننے میں اللہ جو غلطی ہوئی اللہ اس کو معاف فرما دے، جس میں بات پر حق تھے اس کو ذہن نشین فرما لے، اس کو قبول فرما لے۔ صلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد۔ اور اہل خانہ کے لیے بھی دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اہل خانہ پر آسانیاں نازل فرمائے، برکت اس گھر کو مبارک کرے، ان کے کاموں میں برکت دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔